الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به بلاء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور مسافروں کے ساتھ بھی اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بھی.
اور اس ہمسائے کے ساتھ بھی جو اجنبی ہے اور جو اس ہمسائے کے ساتھ بھی جو کہ رشتہ دار ہے، اور مسافروں کے ساتھ بھی اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کے ماتحت ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ شیخی خورے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہم سب مسلمانوں کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کا پابند بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایسے پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کا فریضہ ہمارے دل میں رکھا ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی بدخواہی کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ یہ خیرخواہی جو ہے یہ بہت اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کی خیرخواہی کرے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین ہے ہی خیرخواہی کرنا، الدین النصیحہ، کہ دین ہے ہی خیرخواہی کرنا۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیرخواہی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باللہ ورسولہ، اللہ کے لیے خیرخواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی، ولأئمة المسلمین ولعامتہ، اور پھر مسلمان حکمرانوں کی خیرخواہی اور ہر مسلمان کی خیرخواہی۔ یہ خیرخواہی جو ہے یہ دین کی بنیاد ہے، بلکہ دین ہے ہی خیرخواہی کرنا۔ اور یہ بات میں پہلے کئی دفعہ قرآنی آیات کے ذیل میں عرض کر چکا کہ قرآن میں احکام بھی ہے، حکم جس کو امر کہا گیا ہے، اور قرآن میں نصیحتیں بھی ہیں جس کو باز کہا گیا ہے، یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ تو نصیحت جو ہے اس میں مخاطب کی خیرخواہی مطلوب ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں جس کو نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے اس کی خیرخواہی مطلوب ہوتی ہے، نصیحت کے اندر خیرخواہی شامل ہوتی ہے۔ اور جو حکم ہوتا ہے جس کو امر کہا جاتا ہے، حکم کے اندر مخاطب کی خیرخواہی ضروری نہیں، بعض اوقات مخاطب کی خیرخواہی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کی بدخواہی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر قانونی حکم جو ہے وہ سنایا جائے اور وہ حکم یہ ہو کہ مقتول کے قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے، اب یہ حکم ہے، قاتل کو قتل کر دیا جائے یہ حکم ہے، لیکن اس میں جو قاتل ہے جس کو قتل کیا جانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی خیرخواہی تو نہیں، اس کی تو جان دی جائے۔ لہذا قانونی اسی طرح اگر چوری کا حکم سنایا جائے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس میں جس کا ہاتھ کٹ رہا ہے اس کی تو خیرخواہی نہیں ہے، یہ تو قانونی حکم ہے۔ تو قانونی حکم میں اسی طرح سنسار کا حکم ہے، کوڑے لگانے کا حکم ہے، تو جتنے بھی قانونی حکم ہیں اس میں مخاطب کی خیرخواہی ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی حکم ایسا ہو جس میں مخاطب کو فائدہ ہو جائے، اس کے لیے خیرخواہی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ قانونی حکم تو قانونی حکم ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا۔ اب یہ سارے حکم ہیں، پھر آخر پہ آیت کے آخر پہ فرماتا ہے یعظکم،
یہ اعجاز ہے اللہ کے سارے قانونی احکام کا۔ دنیا والے جو قانونی حکم دیتے ہیں اس میں مخاطب کی خیر خواہی ضروری نہیں، لیکن اللہ کا کوئی قانونی حکم ایسا نہیں ہے جس میں مخاطب کی خیر خواہی ہو۔ یہ ہے فرق خالق کے احکام کا اور مخلوق کے احکام۔ خالق جو بھی حکم دیتا وہ ایک فرد کو سامنے رکھ کے نہیں دیتا، وہ پورے معاشرے کو سامنے رکھ کے دیتا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل والو جب کوئی شخص قصاص میں قتل کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی تمہاری خیر خواہی ہوتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر تم غور کرو تو ایک قاتل کو سزائے موت دینے سے باقی سارے معاشرے کو زندگی ملتی ہے، تو معاشرے کی زندگی وابستہ ہے قاتلوں کو قتل کرنے پر، معاشرے کی زندگی وابستہ ہے اور معاشرے کا امن وابستہ ہے اسلام کی سزائیں نافذ کرنے پر۔ لہذا مثالی معاشرہ بن سکتا ہی نہیں، ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک خیر خواہی کا معاشرہ بن سکتا ہی نہیں جب تک آپ لوگوں کو ٹانگیں گے نہیں۔ جو ٹانگے جانے والے ہیں ان کو ٹانگ دیں، اور جو ایک ٹانگا جائے گا تو باقی سارے معاشرے میں جتنے مجرم ہوں گے، جتنے جرائم پیشہ لوگ ہوں گے، سب کو کان ہو جائے گا کہ اب یہ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ قصاص لے لیا جاتا ہے، جو کسی کی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب ہاتھ کٹے گا تو ایک دفعہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، دو لوگوں کا ہاتھ کٹ جائے، باقی پورے معاشرے میں چوری کو روکنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، پھر لوگوں کا سامان سامنے پڑا ہوگا، لوگوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس کو پتا ہوگا کہ میں اٹھاؤں گا تو میرا ہاتھ کٹ جائے۔ اللہ اکبر! جن لوگوں کو اسلامی سزائیں بھیانک لگتی ہیں قرآن ان کو سوال کرتا ہے، قرآن ان کے لیے بات کرتا ہے کہ عقل نہیں ہے تمہارے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گزارنی ہے، تو پھر معاشرے کی زندگی قاتلوں کو چھوڑ دینے میں نہیں ہے، قاتلوں کو قتل کرنے میں۔ اس کو قتل کرے تو معاشرے کو زندگی ملے گی۔ اللہ حاضر قیاس، اسلام، قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو دیکھتے ہیں، افراد کو نہیں دیکھتے۔ افراد بعض اوقات اس کا ہاتھ کٹتا ہے، وہ ایک فرد ہے، اس کا تو نقصان ہوگا، اس کا ایک شخص کا نقصان باقی معاشرے کی زندگی ہے۔ جن کو کوڑے لگ رہے ہیں بدکاری کی سزا کے طور پر، فرمایا اس کو لوگ دیکھیں بھی، یعنی بند کمرے میں کوڑے نہیں لگانے، لوگوں کے سامنے لگانے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، آئندہ کوئی بدکاری کی طرف نہ جائے۔ اور پھر اگر کوئی ایسا ہی ڈھیٹ ہے اور ایسا ہی بے شرم ہے کہ وہ بدکاری کرتا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود، تو پھر اگر اس کو کوئی عبرت ناک سزا نہیں دی جائے گی تو معاشرہ پاکیزہ معاشرہ سے نہیں کہنا سکتا۔ معاشرے کو اگر پاکیزہ رکھنا ہے تو پھر اس کو ایسی سزا دو، اور اس کو ساری دنیا کے سامنے پتھر مار مار کے مار دو، تاکہ پورے معاشرے کو دور دور تک سب کو پتا ہو، خبر ہو جائے کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت بھی سادہ نہیں ہے، پتھر مار مار کے مارنا۔ انا للہ و انا الیہ۔ لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اگر ایک بدکار کو سزا ملے گی باقی معاشرہ پاک ہو جائے، تو یہ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اللہ کریم نے یہ سارے قوانین دی ہے، اس میں یہ اصل میں خیر خواہی ہے پورے معاشرے کی۔ اور پھر وہاں سورہ نساء میں جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا، یہاں بھی قانونی حکم کی بات، اللہ تمہیں حکم دیتا، کیا حکم؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، معاشرہ چلنا ہے تو معاشرے کے پورے سسٹم کی، معاشرے کے پورے نظام کی بنیاد یہ ہوگی کہ آپ اجتماعی نظام اہل لوگوں کے سپرد کریں۔ اگر اہل لوگوں کے سپرد سارا نظام نہیں ہوگا، اگر اہم عہدوں کے اوپر، معاشرے کے اہم عہدوں کے اوپر نظام چلانے والے لوگ اگر وہ نااہل ہوں گے تو معاشرہ کبھی بھی درست سمت میں نہیں جا سکتا۔ اہل لوگوں کو ہر عہدہ، امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کے بھروسے پر دی جاتی۔ تو جو عہدے ہوتے ہیں، آپ کسی کو کوئی رقم امانت رکھ دیتے ہیں، یہ بھی امانت ہے، آپ اس کے بھروسے پر اس کو دیتے ہیں۔ جس پر بھروسہ ہوتا ہے انسان اس کو اپنی کوئی چیز رکھتا۔ علی حاضر قیاس یہ پورا ملک ہے، یہ پورے نظام کو چلانا ہے، تو وہ بھی آپ اس شخص کو دیں گے نا جس پر بھروسہ ہے۔ تو جس پر بھروسہ ہے اس کو دیں گے، اور جن پر بھروسہ ہے، معاشرہ اگر اس قدر ہی بانج ہو جائے، معاشرے کے پاس اپنی استعمال کرنے کے لیے عمل باقی نہ رہے، کہ وہ ایسے لوگوں کو عہدے سپرد کر دیں جو اہل نہیں ہیں۔ میں اس طرف بعد میں آتا ہوں، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ حکم، یہ حکم ہے، یہ قانونی حکم ہے۔ اور پھر آخر میں فرماتا ہے کہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، یعنی ہے یہ قانونی حکم لیکن یہ نصیحت ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں جو خیر خائی سے خالی ہو، لہذا جب اللہ کہتا ہے کہ اہل لوگوں کو سپرد کرو، اس کا مطلب ہے نااہل لوگوں کو عہدوں سے اتار دو۔ اب وہ افراد جو اہل نہیں ہیں، عہدوں پر موجود ہیں، اس ایک کا تو نقصان ہوگا جب آپ اس کو عہدے سے اتاریں، جو فرد ہے اس کا نقصان ہوگا ہی۔ جب نااہل آدمی عہدے پر براجمان ہے تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے آپ اس کو اتاریں گے تو اس کا ذاتی تو نقصان، لیکن معاشرے کا فائدہ، معاشرے کی خیر خائی۔ اس لیے فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ہمیشہ اپنا جو بھی چیز آپ دیں کسی کے بھروسے پر تو اہل آدمی کے سپرد کرے، کسی نااہل آدمی کے سپرد نہ کرے، وہ چاہے آپ کے گھر کا نظام ہو۔ اللہ اکبر، یہ جو بچیوں کی شادی کے لیے، بیٹیوں کی شادی کے لیے ولی کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ولی کی رضامندی ضروری، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، لیکن اگر ولی اہل ہی نہ ہو، ولی ولایت کے، اس کا دماغ چل گیا ہو، یا وہ بچے کے ساتھ خیر خائی نہ کر رہا ہو، یا وہ کسی بھی طرح وہ اس کی شادی میں رکاوٹ بن کے اس کے ساتھ خیر خائی نہ کر رہا ہو بلکہ بدخائی کر رہا ہو، تو پھر السلطان ولی من لا ولی نہ ہو، پھر ریاست اس کی ولی بن جاتی ہے۔ پھر آپ چلے جا سکتے ہیں، آپ جا کے عدالت سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا ولی جو ہے یہ درست آدمی نہیں ہے۔ وہ اگر اہل ہوگا تو اس کے پاس حق ولایت ہوگا، اگر آپ عدالت میں ثابت کر دیں گے کہ یہ اہل نہیں ہے اور عدالت فیصلہ کر دے کہ واقعتاً وہ اہل نہیں ہے، اس کی ولایت بھی باقی نہیں رہتی، گھر کا سربراہ بھی نہیں بن سکتا۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص کسی نہ کسی راجدھانی کا بادشاہ ہے، ہر شخص اپنے گھر کا بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہی بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی راجدھانی کے اندر کیا قانون نافذ کیا ہوا تھا، کیا اصول چلتے تھے۔ پورا معاشرہ، ایک فرد ذمہ دار ہے معاشرے کی خیر خائی کا،
لہذا وہ بادشاہ ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ صدر ہو، وہ سپہ سالار ہو، وہ بڑے سے بڑا حکمران ہو، وہ جو کوئی مرضی ہو، وہ ذمہ دار ہے معاشرے. اور ترجیح جو ہے، دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. معاشرہ افراد سے ہی بنتا ہے. ایک ایک جڑتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے. معاشرہ معاشرہ افراد سے ہی بنتا ہے. لیکن جہاں کہیں معاشرے اور افراد کے مفادات میں ٹکراؤ آ جائے تو پھر ترجیح معاشرے کو ہے، افراد کو نہیں. افراد ختم کیے جا سکتے ہیں، افراد قتل کیے جا سکتے ہیں، افراد کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے، افراد سے معاشرہ پاک کیا جا سکتا ہے. وہ جب کبھی معاشرے اور فرد کا مفادات کا ٹکراؤ آ جائے اور فرد کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو معاشرے کے مفاد، معاشرے میں فساد کا باعث ہے. اللہ، میں نے سزاؤں کی مثالیں دی اور پھر ایک اور عملی مثال جو پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو زخم لگا تو 3 دن زندہ رہے. مشورے ہوتے رہے کہ اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا. بالآخر انہوں نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی اور وہ جو 6 بندے تھے وہ کون تھے؟ وہ عشرہ مبشرہ میں سے باقی کے 6 لوگ تھے. عشرہ مبشرہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی. وہ امت کی کریم، امت کے سب سے بہترین لوگ. ان میں سے 3 لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے، 2 پہلے جا چکے تھے، تیسرے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جا رہے. باقی 6 لوگ نہیں تھے، 7 تھے. باقی کتنے تھے؟ 7. کمیٹی کتنے لوگوں کی بنائی؟ 6 لوگوں کی. اور ایک کو نہیں رکھا اس کمیٹی میں. وہ کون تھے؟ وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے. اس لیے ان کو نکال دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے بہنوئی کو حکمران بنانا چاہتا. ان کو نکال اس قدر احتیاط. حالانکہ وہ اس قابل تھے، میرٹ پورا تھا. جس بنیاد پر کمیٹی بنی تھی اس کا میرٹ پورا کرتے تھے. لیکن صرف اس وجہ سے ان کا قصور کیا تھا کہ وہ رشتہ دار تھے، اور رشتہ دار ہونے کے ہم تو رشتہ داروں کو آگے کرتے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دوسرے خلیفہ راشد جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ، اس کو الگ کیا، سعید بن زید کو نہیں. باقی 6 لوگ، اور 6 کے 6 کون ہیں؟ اشراف مبشر. ہر شخص امت کا امیر بننے کے قابل ہے، ہر شخص امیر المومنین بننے کے قابل ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے فوت ہو جانے کے بعد یہ لوگ 3 دن کے اندر اپنا فیصلہ کریں. حضرت سہیل نے کہا ان کو ایک گھر میں بند کر دینا اور ان سے کہنا کہ 3 دن کے اندر اپنا فیصلہ کر لیں. اور جب یہ فیصلہ کر چکے، ایک متفقہ فیصلہ ہو جائے کہ فلاں امیر ہے، اور فیصلہ ہونے کے بعد اعلان ہو جائے کہ ہاں یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ امیر ہوگا. اس کے بعد باقی 5 لوگوں میں سے کسی شخص کو یہ خیال آئے کہ نہیں میں نے تو خود امیر بننا تھا، یہ ٹھیک نہیں امیر بنا، یہ سلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی، مجھے بننا چاہیے تھا. کوئی اگر دعویٰ کرے اور دعویٰ لے کے اٹھے، فرمایا اس کا سر قلم کر دینا. اللہ، امت کی قریب
ہم تو بات قاتلوں کی اور چوروں کی کر رہے تھے کہ اسلام معاشرے کو بچانے کے لیے اپنے افراد قتل کروا دیتا ہے، اپنے افراد کا خیال نہیں رکھتا تاکہ پورے معاشرے کی خیر خواہی ہو، ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک خیر خواہی والا معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ بنے۔ اسلام تو اس کے لیے کرتا ہے۔ تو یہاں تو امت کی کریم جو شخص، ان میں سے 6 کے 6 لوگوں میں سے ہر شخص خلیفۃ المسلمین بننے کے قابل تھا، لیکن چونکہ امت کے اندر فساد نہیں پھیلایا جا سکتا، معاشرے کے اندر فساد نہیں پھیلایا جا سکتا، اور جو شخص اس طرح کا دعویٰ کرے گا وہ جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا فساد ہوگا، جس کا جتنی زیادہ اس کی معاشرے کے اندر حیثیت ہوگی اتنا بڑا فساد ہوگا۔ اور فساد سے بچنے کے لیے اور معاشرے کا کوئی فساد ہو، اس سے بچنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے، ہاں کوئی فرض واجب ترک نہ ہو رہا ہو، وگرنہ اسلام نے پہلی ترجیح معاشرے کو دی ہے، افراد قربان کر دیتا ہے معاشرے کو فساد سے پاک رکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ مجھے اگر تیری برادری کا خیال نہ ہوتا، تیری برادری کا خیال نہ ہوتا تو میں حتیم کو کعبے میں شامل کر کے کعبے کو بڑا کر دیتا، اس لیے کہ حتیم کا وہ جو حصہ ہے، وہ جو چھوٹی دیوار ہے گول ہم دیکھتے ہیں کعبے کے ساتھ، یہ اصل میں کعبے کا حصہ ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جب قریشیوں نے اس کی تعمیر نو کی تو ان کے پاس انہوں نے چونکہ کعبے کے اوپر پیسہ لگانا تھا، لہذا طے کیا تھا کہ بالکل جو خالص حق حلال کی روزی ہے وہ لگانی ہے، جس کے اندر ذرا بھی شک ہے وہ نہیں لگانی۔ تو وہ پیسے ختم ہو گئے، تو جتنے پیسے تھے اتنا کعبہ بنا دیا، باقی کا چھوڑ دیا، اس کو نشان لگا دیا کہ کعبہ ہے اصل میں یہاں تک۔ اسی لیے اگر کوئی شخص حتیم میں نماز پڑھتا ہے تو ایسی ہے جیسے اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، اور اگر کوئی شخص طواف کرتے وقت حتیم کے اندر سے گزر جائے اس کا طواف پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کعبے کا حصہ ہے، اس کے اوپر سے جائے گا تو طواف پورا ہوگا، وہ کعبے کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اپنا دل آپ کا کرتا ہے بھی وہ کعبے کا حصہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاں فرما دیں تو قانون بن جاتا ہے، جو نہ کہہ دیں تو قانون بن جاتا ہے۔ آپ کسی کے عمل پر خاموشی بھی اختیار کریں تو قانون بن جاتا ہے، آپ کا فرمان قانون ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں عائشہ مجھے تیری برادری کا خیال نہ ہوتا تو میں کعبے کو پورا کر دیتا، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، میں اگر کعبے کو پورا کروں گا لوگ کہیں گے کعبہ بڑا ہو گیا، لوگوں کو اس میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ درست بھی ہے کرنا، حصہ بھی ہے کعبے کا، خود جو فرمائیں گے وہ قانون بن جائے گا، لیکن فرمایا تیری برادری کا خیال نہ ہوتا تو میں کر دیتا، کیونکہ تیری برادری کا خیال ہے، برادری کا کیا خیال ہے؟ لوگ شکوک و شبہات کا شکار، معاشرے میں بے چینی پھیلے گی، لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، لہذا جیسا ہے اس کو ویسا رہنے دیں تاکہ لوگوں کو کسی طرح کی پریشانی اور بے چینی نہ ہو۔ اندازہ فرمائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے جو بالکل جینوئن ہیں ان سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں کہ تاکہ معاشرے کے اندر بے چینی نہ پھیلے، لوگوں کا خیال معاشرہ پہلی ترجیح، لہذا کوئی افراد اپنا فائدہ کرنے کے لیے کوئی ایک فرد ہو یا لوگوں کا جتھا ہو وہ اپنے کسی فائدے کے لیے اگر وہ معاشرے کو نقصان پہنچائے گا تو یہ فساد ہے، یہ فساد ہے۔ حتیٰ کہ جہاد کے لیے بھی
ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ نکلے ہیں جہاد کے لیے۔ اب ظاہر ہے جہاد کے لیے فوج جب نکلتی ہے تو فوج کو ضرورت پڑتی ہے مختلف چیزوں کی، وہ اپنی ضرورت کے لیے ہتھیار لیتے ہیں، لوگوں کی زمینیں بھی، وہ لوگوں کے گاؤں ہتھیار لیتے ہیں اپنا کیمپ بنانے کے لیے، کیونکہ یہ قومی مسئلہ، اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا کہ چونکہ جہاد کا معاملہ، اس لیے فوج کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو بھی کرے، وہ جہاں مرضی سڑک نکالے، جس مرضی سڑک کو تباہ کرے، جہاں مرضی پل بنائے، جہاں مرضی ختم کر دے، جس مرضی گاؤں کو کیمپ کا حصہ بنا لے، جس کو مرضی چاہے باہر نکال دے، جو مرضی کرے، اس لیے کہ وہ قومی سطح کے مقصد پر وہ کار فرما ہے، اس کے اوپر براجمان ہے، جو بھی کرے ان کا ہر کیا ہوا درست ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ فوج جا رہی تھی اور انہوں نے لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے گاؤں سے، دیہات سے، بستیوں سے جب گزرتے ہیں تو وہاں پڑاؤ کر لیتے ہیں، اور بستی والے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے بستی میں آ کے فوج اگر پڑاؤ کر لے تو بستی والے کیا کریں گے؟ ان کا تو اٹھنا بیٹھنا تنگ ہو جائے گا، ان کا آنا جانا تنگ ہو جائے گا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ خبر دی کہ فوجی جاتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، جہاں مرضی بیٹھ جاتے ہیں، بستی والے تنگ ہوتے ہیں، بعض اوقات سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! سنیے، صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضیق منزلا، جس نے کسی کے ایک گھر کو بھی تنگ کیا، کسی ایک کو بھی تنگ کیا، او قطع طریقا، یا پھر کسی کا راستہ بند کیا، راستہ کاٹا، فرمایا فلا جہاد لہ، اس کا جہاد ہے ہی کوئی۔ یہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھتا، یہ لوگوں کو تنگ کر کے جہاد کرتا، یہ معاشرے کے اندر بے چینی پھیلا کے جہاد کرتا۔ جہاد تو ہے معاشرے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے، جہاد تو ہے معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے، جہاد تو ہے معاشرے کو بے چینی سے بچانے کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص جہاد کرتے ہوئے لوگوں کو تنگ کرتا ہے تو اس کا کوئی جہاد نہیں۔ اللہ اکبر! اور پھر کسی بھی طرح کا کوئی فساد، دیکھیں دو طرفہ معاملہ ہے، چاہے عوام الناس ہو وہ حالات خراب کرے، چاہے ریاست ہو وہ حالات خراب کرے، خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، وہ حکومت ہو، وہ ریاست ہو، وہ کوئی بھی، جس نے بھی معاشرے کا امن تباہ کیا ہے، اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چند حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث تو یہ ہے جو بڑی معروف حدیث ہے بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، اتقوا والجلوس علی الطرق، لوگوں کے راستے میں بیٹھنے سے بچو، راستے میں نہ بیٹھو، راستے کو تنگ نہ کیا، آپ نے منع کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، بعض بار بیٹھنا پڑتا ہے، باہر راستوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بیٹھنا ہے، ضروری ہو بیٹھنا، تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ اللہ! اگر تمہیں بیٹھنا لازمی ہو، فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو پھر راستے کو اس کا حق دیا۔ صحابی پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کیا ہے راستے کا؟ آپ نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اللہ! نگاہیں نیچی رکھنا راستے کا حق ہے۔ اور دوسرا حق ہے کف الاذی، کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو،
اگر کسی گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ یہ بڑا گناہ ہے، اور گناہ کتنا ہے؟ 2-3 احادیث اس سلسلے میں مختلف کتابیں موجود ہیں، ان کا خلاصہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من آذى المسلمین علی طرقهم، جو مسلمانوں کو ان کے راستے پر گزرنے سے تکلیف دیتا ہے، کسی بھی طرح کوئی بھی راستہ اس پر گزرنے سے ان کو تکلیف دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واجبت علیہ لعنتہم، ان سب کی لعنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا من صد المسلمین، من صد الطریق، من صد طریقا علی مسلم، مختلف الفاظ، مسلمانوں کا کسی نے راستہ روکا، صد اللہ علیہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کا جنت کی طرف راستہ بند کر دیتا ہے۔ ہم نے کیا کیا اور رہ گئے حکمران؟ تو مسلم شریف کی یہ حدیث میں نے بڑی دفعہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، آج پھر عرض کرتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص جس کو اللہ نے رعیت عطا کی ہو، ما من مسلم، کوئی بھی مسلم ہو، اس کو اللہ نے کوئی رعیت عطا فرمائی ہو اور اس کی کوئی راج جہانی ہو، اس کی کوئی ماتحت لوگ ہوں، چاہے وہ گھر کا مالک ہے، گھر کا سربراہ ہے، چاہے وہ ضلع کا سربراہ ہے، چاہے وہ ملک کا سربراہ ہے، اس کو کسی نے بھی کسی بھی جگہ اللہ کی طرف سے رعیت عطا ہو گئی، ثم يموت یوم یموت، پھر جس دن اس کی موت آئی اس دن فوت ہو گیا، بہوا غاش لرعیتہ، اس حال میں مرا کہ وہ اپنے عوام الناس سے، اپنی ماتحت رعیت سے دھوکہ کرتا تھا، اپنی رعیت کا دھوکہ کرتا تھا، چاہے ان کو غلط معلومات پہنچا کے دھوکہ کرتا تھا، چاہے ان کو غلط گائیڈ کر کے دھوکہ کرتا تھا، غلط رہنمائی کر کے دھوکہ کرتا تھا، جس نے بھی کسی بھی طرح اپنی رعیت کو دھوکہ دیا کسی بھی طرح اور اس حال میں مر گیا کہ وہ اپنی رعیت کو دھوکہ دیتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت ہمیشہ ہمیشہ کی حرام کر دے۔ باز آ جائے، اللہ کا خوف کرے، میں بھی اور آپ بھی اور اس معاشرے کے جتنے لوگ ہیں سب ایک دوسرے کے لیے خیر خائی کا ایک طریقہ بنائیں، ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں جہاں ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایسا معاشرہ نہ ہو کہ ہر شخص جو ہے دوسرے کو لوٹنے کے درپے ہے، ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ وہ بدخائی کرنے کے درپے ہے، یہ معاشرہ کبھی اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی خیر خائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔